مر علی قریۃ، پھر دوسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا، وہ بھی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بالترتیب۔ او کالذی، یا اس کو دیکھو، مر علی قریۃ، جو شخص گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ تباہ اور ویران ہو چکی تھی، یعنی اس کے باسی جو تھے وہ منہ کے بل گرے پڑے تھے اور ان کے ڈھانچے ہڈیوں کے تھے، جسم ان کا ختم ہو چکا تھا، بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچے انسانوں کے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر کے کہا کہ ان ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ یہ کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے جو گزرے اس بستی سے۔ اردن کی یہ بستی تھی جہاں پر بخت نصر نامی بادشاہ نے تباہی ماری تھی، لوگوں کو کا قتل عام کیا تھا، اس حالت میں کہ اس آبادی میں کوئی ایک شخص بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا تھا کہ جو کسی کو سنبھال سکتا۔ تو جہاں پر مر گئے پڑے رہے، وہیں پڑے ان کا جسم گل گیا، ان کا جسم جو وہ اشرات الارض کیڑے مکوڑے کھا گئے، ان کی ہڈیاں رہی، اور وہ بھی مدتوں بعد بوسیدہ ہو چکی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے قریب سے جب گزرے، آپ نے دیکھا کہ یہ ان کی بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا، اور یہ خیال بطور اعتراض نہیں تھا، یعنی رب کی ذات کی قدرت پر اعتراض نہیں تھا عزیر علیہ السلام کا، یہ علم کی بنیاد پر تھا، یا شاید یہ سوال اپنے رب سے اس کی قدرت کے اظہار کا تھا کہ یا اللہ اظہار فرما دے کیسے تو زندہ فرمائے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مار دیا، ان کی روح قبض ہو گئی 100 سال تک۔ مفسرین نے یہاں پر نیند کا تذکرہ بھی کیا کہ 100 سال تک آپ سوئے رہے، لیکن غالب اکثریت یہی ہے کہ 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو پر موت طاری رہی۔ اسی جگہ پر جو ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رب مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، تو فوراً آپ پر موت طاری ہو گئی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام اسی جگہ پر، اسی بستی کے اندر، جس بستی کے اندر لوگوں کی ہڈیاں تھیں، وہیں پر آپ کے پاس گدھا تھا، سواری تھی، آپ کے پاس کھانا تھا، جو زاد راہ کے طور پر آپ کے پاس کھانا موجود تھا۔ قال کم لبثت، رب نے فرمایا اے عزیر کتنی دیر تک تم سوئے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، فرمایا میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا ایک حصہ سویا ہوں۔ جب وہ 100 سال تک سو کر کے یا روح پرواز کر چکی تھی، جیسی بھی صورتحال تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 100 سال تک آنکھیں بند، ان کی دل و دماغ بند، تو پڑے رہے، تو فرمایا میں ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں یہ ایک دن یا آدھا دن نہیں تھا، بلکہ اے عزیر تم 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو حق الیقین کی منزل عطا کرنے کے لیے دلیل قائم فرمائی ایک سبب کے ساتھ۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے اور پانی کو جو زاد راہ 100 سال پہلے تمہارے پاس تھا، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا ہے، اس کو دیکھو بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح تمہارے پاس پڑا ہوا تھا، وہ بالکل تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اپنی سواری کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اپنے گدھے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کیا مطلب کہ گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت طاری فرمائی، لیکن آپ کے جسم کو محفوظ فرمایا۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ رب اپنے محبوبوں کو قبر کے اندر بھی زندگی اور جسم کی حفاظت عطا فرماتا ہے، کہ قبر کے اوپر جہاں پر درندوں کا ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چیر پھاڑ کے کھا جائے، 100 سال تک عزیر علیہ السلام پڑے رہے لیکن آپ کا جسم محفوظ رہا، کیونکہ رب نے محفوظ رکھا، تو وہ رب قبر کے اندر بھی اپنے محبوبوں کا جسم محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ جو کھانا تھا وہ بھی محفوظ رہا، لیکن جو سواری تھی گدھا، وہ ساتھ بوسیدہ بھی ہو گیا، مرا بھی اور بوسیدہ بھی ہو گیا، اس کی ہڈیاں جو وہ ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی ہڈیاں ساتھ صرف پڑی ہوئی تھیں۔ پھر رب نے فرمایا وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کس طریقے سے یہ بوسیدہ اور بالکل خشک پڑی ہوئی ہیں۔ ثم نکسوها لحما،
پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا. فلما تبین لہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا، بیان فرمایا. کس کو؟ وہ جو پہلا سوال تھا کہ یا اللہ تو اس بستی کے لوگوں کو کی ان ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک گدھے کو جو 100 سال تک مرا پڑا رہا تھا اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر کے اس میں روح ڈال کر کے دوبارہ زندہ سواری کھڑا کر دیا. تو فرمایا کہ یہ جواب ہے آپ کے اس سوال کا. قال، فرمایا اعلم، میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے.